اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے وہ جان سکیں کہ اللہ ان کی من پسند چیز ان کے نصیب میں لکھنے والا ہے، اور وہ ایسی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں جو انہیں یہ خوشخبری دے کہ اللہ ان کی من چاہی چیز کو ان کے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعائیں مانگتے ہو، اللہ اتنی ہی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہوتے ہو، اور تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں بس دعا کرنی ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ تمہاری من پسند چیز ملنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے اندر یقین کی قوتیں مضبوط ہونے لگتی ہیں، جب تم اپنی من پسند چیز کی چاہت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی امیدوں کو یقین کے دھاگوں سے پرونے لگتے ہو، میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہیں تمہاری چاہت دینا چاہتا ہے نا، تو تمہاری زندگی میں یہ نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن لگ رہی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، کیونکہ یقین وہ راستہ ہے نا کہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرتا ہے جو لمحات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے انتظار میں ہر دن بے چین رہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے انکار نہیں کیا۔ تمہاری مانگی دعاؤں سے اس نے عطا کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب اللہ ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے نا، تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے بندے کو تسلی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ اس دل میں خواہش کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ اس دعا کا خیال ذہن میں لاتا ہی تب ہے جب وہ تمہیں اس چیز کو مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ تم اپنی من پسند چیز کو اس رب سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے، اور وہ خواہش ہی تمہارے دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اس چیز کو تمہارے لیے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری دعا کی قبولیت کا رب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ بے شک میرا رب سنبھالتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی
ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین اور مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔